بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی افضل الرسل وسید الانبیاء ماہ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب المقام والشفاعة واللقاء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى عليه ربهما أوحى محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر نہایت ہی واجب الاحترام میرے عزیز بھائیوں بیٹوں بزرگوں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے اور اسی طرح سے نماز جمعہ میں شریک ہونے کی توفیقات سے نوازتا رہے اللہ پاک جو کہ سب سے بڑی شانوں والا ہے اس کے گھر میں حاضری دینے کے لیے ہم لوگ اسی کے حکم سے حاضر ہوئے ہیں اور تمام تاریخ
سکتا ہے، وہ ساری بھی کرتا رہے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ اس سے پھر وراثت، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جلیل ہے، وہ جلالت والا ہے، جلال رکھنے والا ہے، اور سب سے بڑا معطی ہے، عطا کرنے والا۔ ماں بعد ہم جیسے نکموں کے جتنے بھی درود ہیں وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم کے لیے، ان کی آل کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے ہے، کیونکہ ہمارا سارے کا سارا نظام صرف اور صرف سرکار دو عالم کی وجہ سے ہے۔ ان کائناتوں میں جتنی بھی کائناتیں، دنیا سے پہلے، دنیا کے بعد جو کائناتیں ہوں گی، اس میں بھی سرکار کی ہی حکومت چلے گی۔ تو سب سے بڑا جو ترہ ہمارے لیے ہے امت محمدیہ کے لیے، وہ بہترین یہ ہے کہ ہم محبوب خدا کی امت میں سے جیسے تیسے بھی گناہ گار ہیں، ہم ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، اور ان کے غلاموں میں ہمارا نام جو ہے وہ شامل ہے۔ جیسا کہ میں ہر جمعہ کہا کرتا ہوں کہ جمعہ کی فضیلت اللہ پاک نے تمام باقی کے 6 دنوں سے افضل رکھی ہوئی ہے۔ یہ فضیلت والا دن ہے کہ اس میں ہمارے سارے گناہ جو ہیں وہ سلب کر لیے جاتے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے سارے گناہ جو ہیں، جب ہم جیسے گناہگار جو ہیں، اور یہ ہمارا بڑا ہی پکا عقیدہ ہے کہ ہمارے سارے گناہ اللہ پاک سلب فرما لیتا ہے۔ کیوں کہ جیسا بندہ خود سمجھتا ہے باری تعالیٰ کو، اللہ پاک فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جیسا گمان میرا بندہ میرے بارے میں کرتا ہے، میں اس کے لیے ویسا ہی ہوں۔ تو ہمارا گمان تو گمان، ہماری طبیعت ہی یہ ہے کہ ہم گناہ گار چاہے جتنا مرضی بھی ہوں، جب سرکار کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں تو ہمارے سارے گناہ معاف کر لیے جائیں۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں چاہتے جب تک تمہارا اللہ تمہارے لیے نہ چاہے۔ یعنی یہ ایک مکمل اور مصمم عقیدہ رکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں اور کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، قطع تعلق جہاں پہ ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور کوئی نیکی کا عمل کرتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، بالخصوص ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں، اللہ نے ہمارا یہ عمل قبول کیا ہے کہ نہیں۔ دراصل میں اللہ چاہتا ہے تو پھر ہم سے وہ اچھے کام سرزد کرواتا ہے، اچھے کام ہم سے ہوتے رہتے ہیں اور وہ قبول شدہ ہوتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بہت بڑے محقق ہیں، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں مجدد ہوں، اس صدی 13ویں صدی کے 11ویں صدی کے یہ مجدد ہیں، 11ویں یا 13ویں صدی کے مجدد ہیں، اور خود کہا کرتے تھے کہ مجھے مجدد سمجھا کرو۔ وہ علیحدہ بات ہے، لوگوں نے ان کو مجدد گنا یا شمار نہیں کیا، لیکن وہ ان کی اتنی علم میں اتنی فضیلت رکھتے ہیں کہ واقعی مجددوں جتنا علم رکھتے ہیں۔ جلال الدین سے وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عمل جو ہے پہلے قبول شدہ ہوتا ہے، پھر ہم سے ہم نیکی بعد میں کرتے ہیں، پہلے وہ قبول شدہ ہوتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب ہم تائب ہو جاتے ہیں
اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ بالکل یہ زوم رکھنا ہی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، کیونکہ وہ اتنی بڑی شان والا رب کریم، اتنی بڑی شان والا ہے کہ وہاں سے مانگنے والا خالی چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امپاسبل ہے نا کہ اللہ سے بندہ مانگ رہا ہو، گناہگار ہو، اور وہ یوں ہی خالی لوٹ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ سے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں، معافی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ ہمیں معاف فرماتا ہے۔ یہ اتنی بڑی شان، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب جمعہ کے دن ہم تیار ویار ہو کر کے، جیسے سرکار کا فرمان ہے خوشبو لگا کے آؤ، نہا دھو کے آؤ، کپڑے اچھے دھلے ہوئے پہن کر کے آؤ، معانقہ کرتے ہو، تو جب ہم یہ ساری تیاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں تو اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن کس سلسلہ میں؟ آقا دو جہاں کی نسبت کی وجہ سے، آقا دو جہاں امام الانبیاء کی نسبت کی وجہ سے ہمارے گناہ سلب ہو جاتے ہیں۔ پہلی امتوں کی طرف آپ غور ذرا کر ان کا صدقہ بھی بعض اوقات میں قبول نہیں ہوگا۔ جو ملاوٹ کرتا یا جو ایسا عمل کرتا، اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، اس کی شکلیں اللہ پاک بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ دور سے پہچانا جاتا، اللہ معاف فرمائے کہ یہ فلاں گناہ گاری کرنے والا ہے، یہ فلاں گناہ گار ہے، یہ ملاوٹ والا بندہ ہے، اس لیے یہ اس کا چہرہ ہے۔ اور اللہ پاک ان سے اگر ناراض ہوتے ہیں تو ویسے ہی کسی جانور کی صورت اختیار کر جاتا ہے، وہ جانوروں کی صورت اختیار، لیکن رب کریم کا لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ شکر ہے کہ آقا دو جہاں کی نسبت کی وجہ سے ہم پہ ایسا عذاب کوئی آئے گا، یہ صرف اور صرف آقا کی نسبت ہے۔ تو ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہم جب نیکی کرتے ہیں تو دراصل میں نیکی ہی ہوتی ہے، اور جب ہم کوئی بھی عمل ایسا کر کے اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں معاف ہی کر دیتا ہے۔ جیسے بندہ گناہگار ہے، خواب کا پتلا ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، یہ بار بار غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لیکن اللہ کریم کا در اتنا بڑا در ہے کہ جتنی بار بھی وہاں پہ جاتا ہے اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ حدیث رسول ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب گناہگار بار بار توبہ کرتا ہے، پھر گناہگار ہوتا ہے، پھر تائب ہوتا ہے، پھر توبہ ہوتی ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، جب ایسا تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں جب معافی کا خواستگار ہوتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں میں مسکرا رہے ہیں کہ یہ دیکھو میرا بندہ گناہ کر کے پھر میری طرف لوٹ رہا ہے، جاؤ اسے بتا دو کہ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ لیکن یاد رکھیے گا ایک حدیث رسول ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک گناہ کرنے والا بار بار اگر اسی گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ چور چوری کر لینا ہٹے، اس کی ایک عادت بن جائے، زانی زنا سے باز نہ آئے، یا ایسا کبیرہ کوئی کرنے والا ہٹے نا، تو اللہ پاک اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، ثبت فرما دیتے ہیں مہر، اللہ پاک وہ لگاتار میں گناہگار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے گناہگاروں میں آئے نہ کرے۔ پھر بھی اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ پاک جیسا تیسا بھی گناہگار بارگاہ میں آتا ہے وہ معاف ہی ہوتا ہے۔ شیطان الرجیم جو ہے، عبداللہ تستری جو ہے ایم اے کے جو سلیبس ہے اسلامیات کا، ان میں ان کا جو ہے نا لٹریچر شامل ہے اسلامیات میں۔ عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محقق ہیں، یہ ان کا درجہ بہت بلند ہے،
نیوٹرل مائنڈ بندہ ہے یہ سیرت النبی لکھنے والا. وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا شیطان اور شیطان کہنے لگا کہ اللہ کا فرمان ہے تیرے قرآن میں، اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی رحمت جو ہے اس کے غضب سے بہت بڑی ہے. غضب کے ارد گرد رحمت اس کی محیط ہے. یعنی غضب جتنا بھی اللہ پاک ناراض ہو جائیں، جتنے بھی غضبناک ہم پہ ہو جائیں، غضب چھوٹا رہ جاتا ہے، رحمت اللہ پاک کی بہت بڑی ہے. تو جب اللہ کا غضب جو ہے وہ رحمت میں محیط ہے تو میں بھی تو اسی کے دائرہ کار میں ہوں نا. اللہ پاک مجھے بھی معاف کر دے. شیطان رجیم جب رجیم ہی قرار دے دیا اللہ پاک نے، نکال ہی دیا اپنی بارگاہ سے، تو پھر اسے کیسی سلامتی مل سکتی؟ نہیں نہ مل سکتی. لیکن وہ بھی طلبگار ہے معافی کا، وہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے مجھے معافی مل ہی جانی ہے. لیکن کیا ہوا؟ نہیں ملی معافی اسے. اس نے کہا، عبداللہ لکھتے ہیں کہ میں ایک دم سے مجھے عجیب فیل ہوا اور میں چکرا سا گیا کہ یہ قرآن کریم کی دلیل دے رہا ہے، یہ کیسے معاف ہو سکتا ہے اسے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا اس سے اگلا لفظ قرآن کریم کی آیت مبارک پڑھ کے دیکھنا ذرا. یہ متقین کے لیے، مومنین کے لیے، اللہ کے فرما بردار بندوں کے لیے. تو نافرمانی کر کے نکلا ہوا ہے، تو کیسے معاف ہو سکتا ہے تجھے؟ اللہ پاک تجھ پہ رحمت کیسے فرمائیں گے؟ عبداللہ لکھتے ہیں، عبداللہ دوسری رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ شیطان ہنسا، مسکرا کے مجھے جھنجھوڑ کے کہنے لگا، اور یہ جو کہتے وہتے ہیں نا لگائی ہوئی کہ فلاں فلاں کو اللہ پاک معاف کرے گا، یہ تم انسانوں نے لگائی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے کہہ کے غائب ہو گئی. یعنی اللہ پاک کے ہاں سے شیطان بھی امیدوار ہے، لیکن یہ یاد رکھیے اسے معافی ملے گی نہیں. اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا ہوا ہے. اچھا ہم تھے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. معافی کی توفیق بھی مل جاتی ہے. اللہ چاہتا ہے تو ہم نیک عمل کرتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو بدیاں بھی. لیکن یہ دو قسمیں ہیں انسانوں کی. وہ کیا ہے؟ لا اراد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی کو دین کی سمجھ دینے کے لیے، کسی کی بھلائی چاہتا ہے، کسی کی جب اللہ پاک بھلائی چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں. کسی کی بھلائی چاہنی ہو تو پھر اس بندے کو دین کی سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ محققین لکھتے ہیں کہ ویسے تو ہم انسان جو ہیں، دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، زبان ہے، سونگھنے کی قوت ہے، سر ہے، یہ سارے کا سارا نظام ہے. اس کے علاوہ انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ جسم کا اگر تقابل کریں تو یہ ایک چھوٹا سا نظام ہے. اس کے علاوہ اور انسان کیا ہے؟ لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنا ہوا ہے. آنکھوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، آنکھوں سے بھی گناہ کرتے ہیں، زبان سے بھی گناہ کرتے ہیں، کانوں سے بھی گناہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسی کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نیک بنانا میں چاہوں تو اسے دین کی سمجھ. کیسی سمجھ؟ علم اکیلا سمجھ نہیں دے سکتا. بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہو. عالم ہونا سمجھدار ہونے کی بات نہیں، علم والا ہونا، اس کو سمجھ لینا، یہ علم ہے. اور علم کو اپنے آپ پہ لاگو کر لینا، ایسا بنانا. پھر
اگر بندہ عالم بن جائے نا تو اسے استعمال نہ کرے، کچھ عرصہ بعد جو علم ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ اگر عمل نہ کیا جائے، جو بندہ عامل ہو جاتا ہے، علم پہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، پھر وہ منظور نظر ہو جاتا ہے اللہ پاک کا، اور اللہ پاک کے مقربین کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے خاص بندے جو ہیں وہ ان کا مقرب ہو جاتا ہے، اور محبت کرتے ہیں، یہ ان سے محبت کرنے والا ہو جاتا ہے۔ دونوں ہی اللہ والے ہو، دونوں ہی اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہے کہ اگر دماغ کو، جیسے میں نے کہا آنکھ ہے، سر ہے، سارے کا سارا نظام ہے، اس کھوپڑی میں اللہ پاک نے ایک لوتھڑا رکھا ہوا جیسے دماغ ہے، اس کے دو حصے، ایک دایاں ایک بایاں، لیفٹ اور رائٹ۔ اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے کہ بندے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ویسے تو ہم بندہ، سارے بندوں کی آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہیں، سارے کا سارا نظام، لیکن اللہ پاک قرآن کریم میں کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے یمین اور دوسرا ہوتا ہے شمال۔ شمالی بندے اور یمینی بندے، اور یمین یسار، دایاں اور بایاں۔ جو دائیں والے ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو عمل کرتے ہیں، اور ان کی روحیں ہی اللہ پاک نے ایسی پیدا کی ہیں، نیک سلبوں سے نکلتے ہیں، پاک رحموں میں جاتے ہیں۔ ان کا جو پیدا ہونا ہے وہ نیک سلبوں سے چلتا ہے، نیک رحموں میں کنورٹ ہوتے ہیں، پھر پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ پاک نے یہ نظام تبھی سے لکھا ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ جو آپ لوگ نمازیں پڑھنے آتے ہیں، جو نمازی بندہ ہوتا ہے، جو حاجی ہوتا ہے، جو نیک عمل بسال کرنے والا، وہ اللہ پاک نے دائیں والوں میں لکھا ہوا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے، نمازی بظاہر نمازی ہے، یاد رکھیے گا، اگر گناہ گار بھی ہوگا، نماز اس کو برائیوں سے ایک نہ ایک دن لازماً موڑ اسے بندہ بنا دے گی، اللہ کا بندہ بنا دے گی نماز میں۔ اسی طرح کوئی نیکی کرنے والا بھی جو بندہ ہے، اللہ پاک اسے لازمی طور پہ اصحاب یمین میں کر دے گا، وہ نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔ یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے کہ نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، نیکی کرتا رہتا ہے، تو پھر نیکیاں اکٹھیاں کر کے اس کا جو معیار ہے، اس کا سٹیٹس جو ہے، وہ پھر اعلیٰ مقام والے جو لوگ ہیں، جو پیدا ہی نیکوکاروں میں سے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ ان کی نسبت کر دیتا ہے۔ ما تشاءون کہتا ہے، اس کے ساتھ نیک جو ہوتے ہیں وہ نیکوکاروں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، اور نیک بنتے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں، اللہ کے خاص مقربین میں ہو جاتے ہیں۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ کئی ایک فلاں جو تھے بزرگ، وہ پہلے یہ کام کیا کرتے تھے، چوری کیا کرتے تھے، مثال کے طور پہ بے شمار نام آپ نے سنے ہوئے، لیکن ایک دن آیا کہ اللہ پاک نے ولایت سے نوازا، اللہ کے گھر میں حاضر ہونے والے ہو گئے، حج پڑھنے والے ہو گئے، نمازیں ادا کرنے والے ہو گئے، اللہ کے ولی کہلوانے لگے، ان سے فیض کے دھارے چھوٹ پڑے، ایسے ہستے۔ تو جب بھی اللہ پاک چاہے کسی کو سمجھ عطا کرنا، تو وہ اپنے پیارے محبوب کی وجہ سے سمجھ عطا کر سکتا ہے۔ تو پاک ہستیاں جو ہیں، جو پہلے سے ہی اصحاب یمین میں لکھی جا چکی ہیں، ان کے اعمال کو اللہ پاک نہیں دیکھتا، صرف ان کی پیدائش کو دیکھتا ہے کہ کس طرح بھی ان کی پیدائش ہوئی ہے، نیکوکاروں میں یا بائیں بازو والوں میں۔ جو نیکوکار روح ہوتی ہے، اگر وہ فی الوقت کسی ایسی جماعت میں بھی شمار ہوگا تو آخر کار وہ پھر مڑ مڑا کر کے نیکوکاروں میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پاک کے قریب بندہ ہو سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین عمل جو ہے، سب سے بہترین اپنی اولادوں کو سکھانے کے لیے بابائی کا فرموتا ہے یہ کہ اپنی اولاد کو ایسا علم دو کہ اللہ کے بندوں کی نسبت حاصل ہو جائے، صحبت صالح گناہ۔ اس کے تحت آپ فرماتے ہیں بابائی سرکار کے جب آپ نیک بندے کے پاس بیٹھیں گے تو تمہاری روح جو ہے وہ پاکیزہ تر پاکیزہ ترین ہو جائے گی۔ ایک دن آ جائے گا کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، دین کی طرف چل پڑو گے، اللہ کے مقبول اور مقرب بندوں میں لکھ لیے جاؤ گے۔ تو یہ تو ایک ایسی بات تھی جو ذرا اتنی چٹپٹی نہیں تھی، مزے والی نہیں تھی۔ یہ وہ لیکچر تھا کہ اس میں صرف سبق تھا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیکوکاروں میں لکھے، نیک بنائے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرماتا رہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضرت عمر سے مروی ہے، اب وہ نیکوکار جن کو اللہ پاک نے وہاں سے ہی نیکوکار لکھا ہوا ہے اور دائیں والے ہیں، پیدائشی طور پہ ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ حضرت عمر راوی ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ داتا گنج بخش علی حجویری۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھا پردہ اٹھا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چاروں زانو بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ بھی نیچے لگے ہوئے ہیں اور یہ جیسے دو زانو بندہ بیٹھتا ہے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولا کائنات مولا حسین علیہ السلام آپ کے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کی زلفیں ہیں وہ شہزادے نے لگام بنائی ہوئی اور جیسے جیسے وہ جس طرف کو کھینچتے ہیں شہزادے ادھر ادھر سرکار موڑ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اتنی بڑی نبوت امام الانبیاء جو ہیں، اتنی بڑی رسالت جو سب سے بڑے رسول ہیں، وہ نیچے تشریف فرمائے، امامت اوپر بیٹھی ہوئی، داتا گنج بخش لکھتے ہیں، اور جدھر جدھر نبوت کو موڑ رہے ہیں ادھر ادھر موڑ رہے ہیں۔ اس ضمن میں وہ ایک واقعہ تحریر کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں سرکار تشریف فرما ہے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس اس واقعہ کے کہ سرکار دو عالم تشریف فرمائے، لوگوں سے باتیں ہو رہی ہیں، مولا کائنات علیہ السلام چھوٹی عمر کے 2 سال یا 2 سال سے کم عمر کی عمر ہے مولا کائنات مولا حسن علیہ السلام، وہ کبھی کاندھے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی سر پہ چڑھ جاتے ہیں، کبھی سرکار کی مبارک زلفوں سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، شہزادے کھیل رہے ہیں۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے چاہا کہ میں شہزادے کو پکڑ لوں، خلل اندازی ہو رہی ہے، سرکار وائز فرما رہے ہیں، ہمیں درس دے رہے ہیں، لیکن جب میں نے شہزادے کو پکڑنا چاہا نا تو سرکار نے منع فرمایا۔ سرکار نے کہا ایسے کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، اس کا جو بھی عمل ہے مجھے قبول ہی قبول۔ دیکھیے نا دین کی بات ہو رہی ہے، سرکار دین سے ہیں لیکن مولا کائنات مولا حسن سرکار کے اوپر کھڑے ہوئے، کبھی اوپر لیٹ جاتے ہیں، کبھی اوپر یوں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر جیسے بچے بیٹھتے ہیں کاندھوں پہ، سرکار نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک بندہ آ جاتا ہے عرابی آ کے کہتا ہے، بغیر سلام دعا کے کہتا ہے، اور تم میں محمد کون ہے؟ بڑا بے ادبی اور گستاخانہ لہجے میں کہتا ہے کہ تم میں محمد کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے سرکار تشریف فرمایا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا محمد کو، یہ ہے، یہ وہ نبی ہے۔ یعنی کمال بے ادبی اس نے کی، سرکار تشریف فرما تھے، اس نے کہا اچھا یہ نبی ہے، اچھا جی اس لہجے میں، صرف خدا نہ خواستہ وہ اس کا لہجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں،
وہ کہتا ہے اچھا تو نبی ہے تو دلیل کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو نبی ہے؟ سرکار نے فرمایا دلیل اس کی یہ ہے کہ تیرا انک، اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا جو ہے کاندھے پہ بیٹھا مولا کائنات مولا حسن، یہ میرا بیٹا گواہی دے گا کہ میں نبی ہوں۔ اس کی ادھر سے تو جو رجوع تھا وہ ہٹ گیا، بچے کی طرف اس نے سوال بھی کرنے تھے۔ اس نے کہا اچھا بچہ کیسے دلیل دے سکتا ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو؟ یہ تو بچہ ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو بچہ بول رہا ہے، بچہ کیا کہتا ہے؟ بچے نے کہا تو کیا سمجھتا ہے میں بچہ ہوں؟ مت سمجھ ایسا، میں بچہ نہیں ہوں، میں فقیر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب جاننے والے چند چہرے میں دیکھ رہا ہوں، جانتے ہیں کہ فقیر کسے کہتے ہیں؟ 60-65 سال عمر گزر گئے نا پڑھتے پڑھتے تو پھر جا کر کے فقیر بن سکتے ہیں۔ 65 سال کا بندہ ہو جائے پھر فقیر ہوتا ہے، اور سرکار کی عمر ہے مولا کائنات مولا حسن علیہ السلام کی 2.25 سال یا 2 سال سے بھارت کم لکھی۔ سرکار فرماتے ہیں تو جاہل ہے اور میرے پاس تیرے جہالت کا علاج ہے۔ مولا کائنات مولا حسن فرماتے تو جاہل ہے، مطلق جاہل ہے، اور تیری جہالت کا علاج میرے پاس ہے، اور میرے پاس اتنا بحر ہے علم کا کہ تیرے ڈولوں سے خالی نہیں ہوگا۔ تو اگر ڈول بھر بھر کے نکالتا رہے تو علم ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا بحر، یعنی میرے پاس علم کا سمندر ہے، تو اپنی جہالت کے ڈول بھر بھر کے اس میں سے نکالتا رہے گا تو یہ بحر ختم نہیں ہوگا۔ مولا کائنات مولا حسن کہہ رہے ہیں، یہاں پہ ختم کر کے کہتے ہیں مولا کائنات مولا حسن کہ تو کیا سمجھتا ہے، تو کل جو تھا ایک محفل میں وہاں تم لوگوں نے صلاح مشورہ کیا کہ محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے میرے نانا جان کو، اور سارے لوگوں نے کہا کون کر سکتا ہے کون کر سکتا ہے، کون یہ عمل کرے گا، تو وہی ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا تو وہی ہے نا کہ صلاح مشورہ کرتے کرتے پردہ میں سے ایک خاتون نے کہا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا۔ تو وہ دیوس کہنے لگا ہاں بالکل یہی ہوا تھا۔ پھر سرکار نے فرمایا مولا کائنات مولا حسن چھوٹا سا بچہ بات کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا تو ادھر سے چلا، راستے میں تیری سواری تھک گئی، وہ ادھر بیٹھ گئی، بیمار ہو گئی، سواری تیری ضائع ہو گئی، پھر تو پیدل چلا اور راستے میں ہوتا ہوتا پھر آ کر کے ادھر پہنچا ہے تو جب یہاں تک بات پہنچی نا تو سرکار نے فرمایا تو ابھی سے بس کر گیا ہے، ابھی تو میرا بیٹا اور تمہیں بتائے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے، تو جب میرے دربار میں آ ہی گیا ہے تو خالی نہیں جائے گا، سرکار نے فرمایا۔ اور اسی وقت وہ جو عرابی تھا اس نے ہاتھ جوڑے، کہنے لگا جس کا نواسہ اتنا کمال رکھتا ہے وہ نبی کتنا کمال رکھتا ہے، جس کا نواسہ اتنا علیم ہے، اتنا ذہین فہیم ہے، اس کا نانا کتنا بڑا نبی ہوگا۔ یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میں آپ کو کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے چنا ہوا ہے۔ پھر آگے آ جائیں، صرف 5 منٹ میں آپ کے مزید لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر کے، سن تھوڑا ہے، تھوڑی عمر میں ہیں سرکار، لیکن اتنی تھوڑی عمر کے نہیں ہیں۔ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام بھی پیدا ہو چکے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ سرکار کی عمر اس وقت 7 یا 8 سال ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام۔ تو سرکار دو عالم ذرا بڑے لیکن بچے ہیں، گم ہو جاتے ہیں۔ سرکار گم ہو گئے مکہ شریف کی بستی میں، تو کسی نے آ کر کے کہا کہ ابو طالب کو کہ آپ کا بھتیجا جو ہے وہ گم گیا۔
ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں وہ ادھر نہیں ہے۔ مجھے آج کسی نے سوال کیا تھا کہ ابو طالب کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ میں وہ خیال ظاہر کر رہا ہوں کہ ہمارا خیال کیا ہے ابو طالب کے بارے میں۔ ابو طالب کہنے لگے اچھا خود ڈھونڈا نہ ملے، ادھر ادھر دیکھا، سارے گھروں میں اپنے اپنے ارد گرد کے گھروں میں سرکار کو تلاش کیا، سرکار نہیں ملے، تو آپ نے سارے خاندان کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا ابو طالب نے۔ غور رکھیے گا، بڑا کمال کا واقعہ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سرکار ابو طالب نے سارے نوجوان لوگوں کو، اپنے خاندان کے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، پھر دوسرا غلاموں کو اکٹھا کیا اور سارے لوگوں سے کہنے لگے خنجر لے آؤ، خنجر لے آؤ، چھوٹے خنجر، اور اپنی یہاں آستینوں میں چھپا لو۔ اور ہر ایک نوجوان کی ڈیوٹی لگا دی کہ مشرکین مکہ میں جتنے بھی بڑے بڑے مشرک ہیں نا، ایک ایک کے گھر کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، ایک ایک مشرک کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس کے پاس جتنا قریب تر ہو سکتے ہو اتنا قریب ہو جاؤ، اور اگر میں ڈھونڈ کر کے اپنے بھتیجے کو لے آیا تو میں آواز دوں گا تم واپس آ جانا، اور خدا نہ خواستہ، یہ ابو طالب کے الفاظ، ایسا ہو تو نہیں سکتا کیونکہ ہم نے اس محمد کو موسیٰ جیسا پایا ہے۔ سورہ مزمل اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ مزمل کہتی ہے کہ محمد جو ہے وہ موسیٰ جیسی ہے، حالانکہ سرکار دو عالم کا رتبہ موسیٰ تو غلام ہے سرکار۔ اچھا اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ میرا بھتیجا نہ ملے تو ایک ایک مشرک کے سینے میں یہ خنجر جو ہے وہ گاڑ دے، کوئی مکہ کی بستی میں کوئی مشرک بچے نہ، کوئی مشرک بچے نہ اگر میرا بھتیجا نہ ملا۔ یہ کہہ کر کے دو لوگوں کو، تاریخ میں ان دو لوگوں کا نام درج نہیں ہے، دونوں لوگوں کو ساتھ لیا، سرکار کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو بہت بڑا پہاڑ ہے کوہ ابو قبیس، اسے کراس کرتے، بہت بڑا پہاڑ ہے مکہ شریف میں، حاجیوں نے دیکھا ہوگا، اسے کراس کیا، پھر آگے گئے، سارا مکہ ڈھونڈ مارا لیکن سرکار مل نہیں رہے، تو آخر میں جا کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت عالیشان چھاؤں والی جھاڑی ہے، اس کے نیچے سرکار دو عالم نماز میں کھڑے ہیں اور پیچھے علی کرم اللہ وجہہ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں نوجوان نماز ادا کر رہے ہیں۔ ابو طالب وہاں ہاتھ باندھ کر کے انتظار میں کھڑے ہیں سرکار کے، سرکار نے سلام پھیرا، ابو طالب دوڑ کر کے جا کر کے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، علی بھی تو بیٹے تھے نا، وہ بھی ساتھ ہی تھے، چھوٹے بھی تھے، لیکن ابو طالب کو سرکار اتنے اچھے لگتے تھے، اتنے اچھے کہ سارے بیٹوں سے زیادہ پیار کیا کرتے، ہاتھ چومتے کہتے ہیں بھتیجے ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تھک گئے، تم ادھر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو محمد کہتے ہیں میں اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ تب پڑھ رہے ہیں جبکہ ابھی نماز اتری نہیں ہے، اور پیچھے علی کرم اللہ وجہہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ڈھونڈ کر کے واپس لے آئے ابو طالب، اور پھر ایک سٹیج لگایا گیا، مشرکین مکہ کو اکٹھے کیا گیا، مشرکین مکہ کو اکٹھے کیا گیا، اکٹھے کر کے خود ابو طالب نے پھر واز فرمائی، وہ شعر ہے، کیونکہ وقت اب نہیں ہے، وہ میں سناؤں گا کسی وقت میں دوبارہ یہ واقعہ آپ کو، شعروں کے ساتھ جو ابو طالب نے کہے ہیں وہ آپ سن لیں تو کیسے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو طالب لو او مشرکین مکہ، میرے ساتھ یہ چھوٹا سا واقعہ پیش آیا ہے کہ میرا بیٹا مجھے مل نہیں رہا تھا، خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا، ایسا ہو جاتا کہ میرا بیٹا نہ ملتا، تو یاد رکھو مکہ کے مشرکین ہی نہیں، روئے زمین کے جتنے بھی مشرکین ہیں آج ان کی موت ہو جاتی ہے، جتنے بھی مشرکین ہیں دنیا میں سارے کے سارے آج
موت کا ذائقہ چکھ لیتے. اور یاد رکھیے میں نے دیکھا ہے کہ میرا محمد جو ہے وہ موسیٰ جیسا ہے. اور ابو طالب نے فرمایا میں نے زبور میں، انجیل میں، توریت میں پڑھا ہے کہ ساری کی ساری نشانیاں اس میں آخری نبی الزمان کی ہیں. ابو طالب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نیک سلبوں سے نیک رحموں تک، اچھے سلبوں سے اچھے رحموں پاک اولادیں آتی ہیں. جو سرکار کا خاندان نیچے ہے وہ تو کمال کا ہے، جو اوپر ہے وہ بھی کمال کا ہے. سرکار سے اوپر جہاں تک بھی آدم علیہ نبی تک جو پاک رحموں پاک سلبوں سے سرکار کا ہوتا ہوا آیا ہے وہ پاک ترین ہے. اور میں تھوڑا سا اوپر گیا ہوں سرکار کے خاندان، وقت ہوتا تو تھوڑا سا نیچے بھی بیان کرتا کہ سرکار کی آل کیا ہے. سرکار کی آل کو صرف اتنے سے الفاظ میں آپ سمیٹ لو کہ 2 ہی فرقے باقی بچیں گے ان قریب انشاءاللہ تعالیٰ. پتہ نہیں ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں. ایک ہوگا حسینی، ایک دجالی. صرف دجال کا فرقہ باقی رہ جائے گا دنیا میں یا حسینی باقی بچے گا. یہ جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہم نے بنائے یہ ذیلی فرقے ہیں. انہی سے آپ اندازہ لگا لیا کریں جو اہل بیت کی محبت والا ہے وہ اعلیٰ فرقہ ہے. کیوں کہ جب آخری امام آئیں گے نا، امام مہدی سرکار وہ آئیں گے تو فرقہ ان کا ہوگا یا پھر مقابل میں دجال کا ہوگا. تو امام مہدی کو تب ہی مانیں گے نا جی. اور جنہوں یہ پتا ہوئے گا کہ امام حسن عسکری کون ہے، امام نقی کون ہے، امام تقی کون ہے، موسیٰ رضا کون ہے، موسیٰ کاظم کون ہے. یہ جب یہ اماموں کا ہی نہیں پتا ہوگا تو امام مہدی کے غلاموں کو کیسے شامل ہوگا. تو اماموں کی محبت، مولا پنجتن پاک کی جو محبت ہے یہ نشانی ہے اعلیٰ فرقوں والوں کی. جو بھی شامل ہوں گے ان کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اللہ پاک ان کو امام مہدی کے فرقے میں ایڈجسٹ کر لیں گے. اور باقی جتنے بھی ہوں گے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، یاد رکھیے گا وہ دجالی ہوں گے. کلمہ بھی پڑھیں گے، نمازیں بھی بڑی پڑھیں گے. آپ نے دجال کا واقعہ سنا ہوا ہے صحابہ سے کہ نمازیں بھی پوری ہوں گی، سارے کا سارا نظام پورا ہوگا، لیکن وہ ہوگا کانا دجال. وہ اسلامک نہیں ہوگا، اسلام کے مخالف وہ سارے کا سارا عمل کرے گا حتیٰ کہ پھر مارا جائے گا. پھر حسینیت ہی زندہ باد ہوگی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے. اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے بچوں کو اہل بیت، محبت رسول اور تلاوت القرآن سکھائے. آمین. وبارک. سنتے رہو.